بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین محترم، آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آج ایک خوبصورت واقعہ، خوبصورت نصیحت لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور خادم حاضر تھا۔ اہل کتاب کے کچھ لوگ مصاحف یا کچھ اور کتابیں لیے ہوئے میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہمارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حاضری کی اجازت لے آؤ۔ چنانچہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کا پیغام پہنچا دیا اور ان کا حلیہ بھی بیان کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ان لوگوں کا مجھ سے کیا واسطہ؟ وہ مجھ سے ایسی باتیں پوچھتے ہیں جو مجھ کو معلوم نہیں۔ آخر میں بھی اس کا بندہ ہی تو ہوں، صرف وہی بات جانتا ہوں جس کا علم میرا رب مجھے عطا کرتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا مجھے وضو کرا دو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرایا گیا۔ پھر آپ گھر کے مصلی پر تشریف لے گئے اور 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام کے چہرے پر بشاشت کے آثار نمایاں ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ ان لوگوں کو میرے پاس بلا لاؤ اور میرے صحابہ میں سے جو اس وقت موجود ہیں ان کو بھی بلا لو۔ چنانچہ میں سب کو خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں بلا لایا۔ جب اہل کتاب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کچھ تم مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو اگر تم چاہو تو میں تمہارے سوال کے بغیر تم کو بتلا دوں، اور اگر تم چاہو تو خود سوال کر لو۔ ان لوگوں نے عرض کیا، آپ خود ہی ابتدا فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ مجھ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرنا چاہتے ہو، لہٰذا میں تم کو بتلاتا ہوں کہ جو کچھ تمہاری کتابوں میں ان کے بارے میں لکھا ہے وہ یہ ہے کہ ذوالقرنین ایک رومی لڑکا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو سلطنت عطا فرمائی۔ پھر وہ مصر کے ساحل پر پہنچا اور وہاں ایک شہر آباد کیا جس کا نام اسکندریہ رکھا۔ جب وہ اس کام سے فارغ ہوا تو اس کے پاس ایک فرشتہ آیا اور اس کو لے کر اڑ گیا۔ پھر اس سے کہا کہ نیچے کی طرف نگاہ کر اور بتا کہ تجھ کو کیا نظر آ رہا ہے۔ چنانچہ اس نے زمین کی طرف دیکھ کر مجھ کو میرا شہر اور ساتھ میں دوسرے شہر نظر آ رہے ہیں۔ پھر فرمایا، اس کو اور اوپر لے کر گیا، وہی سوال دہرایا۔ ذوالقرنین نے کہا، مجھ کو میرا شہر اور دیگر شہر ملے جلے نظر آ رہے ہیں اور میں اپنے شہر کی شناخت نہیں کر سکتا۔ پھر فرشتہ اس کو اور اوپر لے گیا اور کہا، اب دیکھ کیا نظر آ رہا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اب تو مجھ کو تنہا اپنا شہر نظر آ رہا ہے۔ فرشتہ نے کہا، یہ سب اور جو کچھ اس کے چاروں طرف ہے وہ سمندر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھ کو اس کا سلطان مقرر کیا ہے۔ اس کے بعد ذوالقرنین نے دنیا کا سفر اختیار کیا اور چلتے چلتے وہ مغرب الشمس، آفتاب غروب ہونے کی جگہ پر پہنچ گیا اور پھر وہاں سے چل کر مطلع شمس یعنی کہ یورپ کی طرف جا پہنچا۔ وہاں سے چل کر سدین یعنی 2 دیواروں پر پہنچا جو 2 پہاڑ تھے اور اتنے نرم تھے کہ جو چیز ان سے مس کرتی وہ ان سے چپک جاتی تھی۔ اس کے بعد اس نے دیوار تعمیر کی اور یاجوج ماجوج کے پاس پہنچا اور ان کو دیگر مخلوق سے جدا کیا۔ بعد ازاں اس کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا کہ جن کے چہرے کتوں کے مشابہ تھے اور وہ یاجوج ماجوج سے قتال کیا کرتے تھے، چنانچہ ان کو بھی جدا جدا کر دیا۔ پھر ایک قوم کے پاس پہنچا جو ایک دوسرے کو کھا جاتے تھے، وہاں ایک صحرائے عظیم بھی دیکھا۔ آخر میں وہ بحر محیط کے ایک ملک میں گیا۔ یہ سن کر وہ اہل کتاب بولے کہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ ذوالقرنین کے متعلق جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بالکل وہی ہماری کتابوں میں مذکور ہے۔ روایت ہے کہ جب ذوالقرنین اسکندریہ کی تعمیر سے فراغت پا چکے اور اس کو خوب مستحکم بنا دیا تو آپ نے وہاں سے کوچ فرمایا۔ چلتے چلتے آپ کا گزر ایک ایسی ساحل قوم پر ہوا جو رائے حق پر گامزن اور ان کے جملہ امور حق پر مبنی تھے اور ان میں یہ اوصاف حسنہ
بدرجہ کمال موجود تھے۔ روزمرہ کے امور میں عدل اور ہر چیز کی مساوی تقسیم، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا، آپس میں صلہ رحمی، حال و قال ایک، ان کی قبریں ان کے دروازوں کے سامنے، ان کے دروازے غیر مقفل، نہ ان کا کوئی امیر و قاضی، نہ آپس میں امتیازی سلوک، نہ کسی قسم کا لڑائی جھگڑا، نہ گالی گلوچ اور نہ کہکہ بازی، نہ رنج و غم، آفات و سماویہ سے محفوظ، عمر میں دراز، نہ ان میں کوئی مسکین نہ کوئی فقیر۔ ذوالقرنین کو ان کے یہ حالات دیکھ کر تعجب ہوا اور کہنے لگے کہ تم لوگ مجھ کو اپنے حالات سے مت لے کرو، کیونکہ میں تمام دنیا میں گھوما ہوں اور بے شمار بحری اور بری اسفار کیے ہیں، مگر تم جیسی سہلے اور کوئی قوم نظر نہیں آئی۔ ان کے نمائندے نے کہا، آپ جو چاہیں سوال کریں، میں ان کا جواب دیتا جاؤں گا۔ ذوالقرنین نے کہا، تمہاری قبریں تمہارے گھروں کے دروازوں کے سامنے کیوں ہیں؟ نمائندہ قوم نے جواب دیا کہ ایسا ہم نے عمدن اس لیے کیا ہے تاکہ ہم موت کو نہ بھول جائیں، بلکہ اس کی یاد ہمارے دلوں میں باقی رہے۔ ذوالقرنین نے کہا، تمہارے دروازوں پر قفل کیوں نہیں ہے؟ نمائندہ قوم نے کہا، ہم میں سے کوئی مشتبہ نہیں بلکہ سب امانت دار ہیں۔ ذوالقرنین نے پوچھا، تمہارے یہاں امراء کیوں نہیں ہیں؟ نمائندہ قوم نے کہا، ہم کو امراء کی حاجت نہیں۔ ذوالقرنین نے پھر کہا، تمہارے اوپر حکام کیوں نہیں ہیں؟ نمائندہ نے کہا، کیونکہ ہم آپس میں جھگڑا نہیں کرتے جو حکام کی ضرورت پیش ہے۔ ذوالقرنین نے کہا، تم میں اغنیا یعنی کہ مالدار کیوں نہیں ہیں؟ نمائندہ نے کہا، کیونکہ ہمارے ہاں مال کی کثرت نہیں ہے۔ ذوالقرنین نے پوچھا، تمہارے ہاں بادشاہ کیوں نہیں ہے؟ نمائندہ نے کہا، ہمارے دنیوی سلطنت کی کسی کو رغبت نہیں۔ ذوالقرنین نے کہا، تمہارے اندر اشراف کیوں نہیں ہے؟ نمائندہ جماعت نے کہا، کیونکہ ہمارے اندر تفاخر کا مادہ ہی نہیں ہے۔ ذوالقرنین نے پھر کہا، تمہارے درمیان باہم اختلاف کیوں نہیں؟ جواب ملا، کیونکہ ہم میں صلح کا مادہ بہت زیادہ ہے۔ ذوالقرنین نے کہا، تمہارے یہاں آپس میں صلح کا جھگڑا کیوں نہیں ہے؟ نمائندہ، ہمارے یہاں حلم اور بردباری کوٹ کوٹ کر بھر دی گئی ہے۔ ذوالقرنین نے کہا، تم سب کی بات ایک ہے اور طریقہ راست ہے۔ نمائندہ، یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم آپس میں نہ جھوٹ بولتے ہیں، نہ دھوکہ دیتے ہیں اور نہ غیبت کرتے ہیں۔ ذوالقرنین نے کہا، تمہارے سب کے دل یکساں اور تمہارا ظاہر و باطن بھی یکساں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نمائندہ کہتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سب کی نیتیں صاف ہیں، ان سے حسد اور دغا نکل گئے ہیں۔ ذوالقرنین نے کہا، تم میں سے کوئی مسکین و فقیر کیوں نہیں ہے؟ جواب ملا کہ وہ اس لیے کہ جو کچھ ہمارے یہاں پیدا ہوتا ہے ہم سب اس کو برابر تقسیم کر لیتے ہیں۔ ذوالقرنین نے کہا، تمہارے یہاں کوئی درشت مزاج اور تنخو کیوں نہیں ہے؟ جواب ملا، کیونکہ ہم سب خاکسار اور متواضع ہیں۔ ذوالقرنین نے کہا، تم لوگوں کی عمریں دراز کیوں ہیں؟ جواب ملا، کیونکہ ہم سب ایک دوسرے کے حق کو ادا کرتے ہیں اور حق کے ساتھ آپس میں انصاف کرتے ہیں۔ ذوالقرنین نے کہا، تم باہم ہنسی مذاق کیوں نہیں کرتے؟ نمائندہ نے جواب دیا، تاکہ ہم استغفار سے غافل نہ ہوں۔ ذوالقرنین نے کہا، تم غمگین کیوں نہیں ہوتے؟ نمائندہ نے جواب دیا، ہم بچپن سے بلا و مصیبت جھیلنے کے عادی ہو گئے ہیں، لہٰذا ہم کو ہر چیز محبوب و مرغوب ہو گئی ہے۔ ذوالقرنین نے کہا، تم لوگ آفات میں کیوں مبتلا نہیں ہوتے جیسا کہ دوسرے لوگ ہوتے ہیں؟ نمائندہ نے کہا، کیونکہ ہم غیر اللہ پر بھروسہ نہیں کرتے اور نہ ہم نجوم وغیرہ کے معتقد ہیں۔ ذوالقرنین نے کہا، اپنے آباء و اجداد کا حال بیان کرو کہ وہ کیسے تھے۔ نمائندہ کہتا ہے، ہمارے آباء و اجداد بہت اچھے لوگ تھے، وہ اپنے مساکین پر رحم کرتے اور جو ان میں فقیر ہوتے ان سے بھائی چارہ کرتے، جو ان پر ظلم کرتا اس کو معاف کر دیتے اور جو ان کے ساتھ برائی کرتا وہ ان کے ساتھ بھلائی کرتے تھے، جو ان کے ساتھ جہل کا معاملہ کرتا تو وہ ان کے ساتھ بردباری کا معاملہ کرتے، آپس میں صلہ رحمی کرتے
نماز کے اوقات کی حفاظت کرتے، اپنے وعدہ کو پورا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہر کام درست کر رکھے تھے، اور جب تک وہ زندہ رہے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آفات سے محفوظ رکھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب ان کی اولاد یعنی ہم کو بھی انہی کے نقش قدم پر ثابت قدم رکھا۔ یہ سب باتیں سن کر ذوالقرنین نے کہا کہ اگر میں کسی جگہ قیام کرتا تو یقیناً تمہارے پاس کرتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے کہیں قیام کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے معذور ہوں۔ ناظرین محترم، کتنا خوبصورت واقعہ، سبق آموز واقعہ۔ اللہ ہمیں بھی ایسا ہی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی ایسے حکمران نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ، میرے چینل کو سبسکرائب کرنے۔ اللہ حافظ، بہت شکریہ۔